السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لگتا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی نے پنجاب کو سنجیدہ لے لیا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی سیاست کرنے، پنجاب سے نشستیں جیتنے اور اس بنیاد پر وفاقی حکومت میں آنے کے لیے کوششیں تیز کر چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے دورے پر تھے۔ آج ان کا آخری دن تھا جنوبی پنجاب کے دورے کا، پہلے مرحلے کا، یعنی پہلے مرحلے کا جو ان کے 7 دنوں کا دورہ تھا، اس میں آج کا دن جو تھا وہ بڑا تہلکہ خیز رہا۔ آج انہوں نے لیا کا دورہ کیا، ملتان سے لیا تک گئے اور آج ہی ان کو بڑی کامیابی ملی اس دورے کے دوران۔ ویسے تو عوامی سطح پر ان کے استقبال، ریسیپشن، ورکرز کنونشن بہت جاندار رہے۔ پیپلز پارٹی، پرانی والی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں نظر آنے لگ گئی۔ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن بھی نظر آنے لگ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جالوں کی طرف بھی گئے، جو کہیں فاتحہ خوانی کے لیے چلے گئے، کہیں کسی کے پاس کھانا کھانے چلے گئے، ورکرز کے پاس گئے۔ تو پیپلز پارٹی کا جو پرانا ٹچ تھا وہ کہیں کہیں نظر آیا، لیکن جو بڑی کامیابی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے بہادر خان سیہڑ، سابق وفاقی وزیر، ان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ تو وہ آج ان کے ہاں گئے تھے لیا، وہاں پر ورکرز کنونشن ہوا تھا۔ اور بہادر خان سیہڑ صاحب وہ شخصیت ہیں جو پیپلز پارٹی میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے، MNA رہ چکے ہیں کئی بار، اور آخری الیکشن جو 2018 والا تھا وہ چند ہزار ووٹوں سے ہارے تھے۔ PTI میں ان کو جہانگیر ترین ان کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مخالف تھے، تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ جب ٹکٹ نہیں ملا تھا تو بھی وہ نمبر 2 رہے۔ تو آج جو ان کی طرف سے ریسیپشن تھا وہ بھی بتا رہا تھا، جب وہ لیا میں داخل ہو رہے تھے تو جتنا مجمع تھا، جتنے لوگ تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو لیا میں یہ بڑی کامیابی ملی ہے، جنوبی پنجاب میں ایک پہلی بڑی کامیابی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف شخصیات، مختلف ٹکٹ ہولڈرز، سابق MNA، سابق MPs شامل ہوئے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس دورے کے دوران، لیکن سیہڑ صاحب والی جو شمولیت ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ آج جب میں فالو کر رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری جب ملتان سے نکلے وہاں سے، اور اس کے بعد جب ہیڈ محمد والا سے مظفر گڑھ کے علاقوں میں داخل ہوئے، تو ہیڈ محمد والا پر جو ان کا ریسیپشن تھا وہ مطلب حیران کن، چوک اعظم وہ اس سے زیادہ۔ اور آگے جب وہ لیا پہنچے تو وہاں لوگ ہی لوگ تھے، بندہ ہی بندہ تھا، تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے۔ لگ رہا تھا کہ جیسے مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کے جو پچھلے ریسیپشنز تھے جب وہ نکلا کرتی تھیں، آج کل نہیں نکل رہی، لیکن جس طرح مریم نواز صاحبہ نکلا کرتی تھی تو بندہ ہی بندہ، لوگ ہی لوگ ہوتے تھے، تو وہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے جنوبی پنجاب۔ اور ایون 2008 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی ہی تھی جنوبی پنجاب میں۔ اور اس کے بعد اگر آصف زرداری صاحب 2018 کے انتخابات میں اپنی حکمت عملی پہلے بنا لیتے تو پھر جنوبی پنجاب میں ان کی بہتر پوزیشن ہو سکتی تھی 2018 میں۔ لیکن بہرحال وہ جو تجربہ تھا 2018 کا، لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس تجربے کی بنیاد پر، اس وجہ سے پیپلز پارٹی اب بہت عرصہ پہلے متحرک ہو گئی ہے۔ انتخابات کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جی کبھی بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اور دوبارہ آ کر وہ علاقے کیپچر کر لے، دوبارہ آ کر اپنی مقبولیت کے وہ وہاں پر جھنڈے گاڑ دے، یا کوئی PTI اور آ جائے، یا کوئی اور جنوبی پنجاب محاذ آ جائے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر گنجائش موجود ہے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کر رہے کہ جہاں پہ بالکل پیپلز پارٹی کا چانس نہیں ہے وہاں پہ وہ چانس نہیں لینا چاہ رہے، جہاں پر امکان ہے، جہاں پر پہلے پذیرائی موجود ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے جنوبی پنجاب پر فوکس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو جنوبی پنجاب میں 7 دن جیسے میں نے گزارش کی کہ انہوں نے گزارے، وہ ملتان میں انہوں نے ورکرز کنونشن کیے، مظفر گڑھ میں گئے، اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان میں سردار دوست محمد خان کھوسا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت پہلے کی ہوئی ہے، ان کی طرف سے ریسیپشن تھا، تو وہ اپنا ورکرز کنونشن تھا، وہ بھی اچھا رہا۔ لودھرا میں بڑا جلسہ رہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ آج لیا، اس سے پہلے رحیم یار خان میں تو ظاہر مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، تو وہ جمال الدین والی میں، اور اس کے علاوہ رحیم یار خان کے دیگر علاقوں میں بھی ان کا ریسیپشن ہوا، تو وہ 2 دن رحیم یار خان میں گزارے۔ تو اوورآل جنوبی پنجاب میں بہاولپور چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک گنجائش ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ مظفر گڑھ تو پہلے ہی پیپلز پارٹی کے پاس تھا، مظفر گڑھ پیپلز پارٹی کا سندھ کے بعد کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے، اگر یا پنجاب میں اگر کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے تو وہ مظفر گڑھ ہے، ملتان بھی، لیکن وہاں پر ان کی پوزیشن اس طرح نہیں رہی۔ رحیم یار خان، لیکن تمام اضلاع سے مظفر گڑھ میں زیادہ ان کی بہتر پوزیشن ہے۔ اب پڑوسی ضلع لیا میں بھی اب پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ ان کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ اب یہ سارا پیپلز پارٹی
جو پنجاب میں کر رہی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کی حکمت عملی جو ہے وہ اب ذرا چینج ہے. وہ جو پچھلے 2 الیکشن پیپلز پارٹی لڑ چکی ہے اس سے ذرا ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اب ڈسٹنس کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے بہت زیادہ. آج بھی جو لیا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب تھا اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو. اس میں انہوں نے وہ جو 20,000 لوگ نکالے گئے تھے 17,000 جو مشیر عالم صاحب جاتے جاتے معاشی قتل کر گئے اپنے فیصلے کے ذریعے. فیصلہ ہو چکا تو لہٰذا ہم اس پر کمنٹ تو کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے عدالتی حکم کے ذریعے 17,000 لوگوں کو جن لوگوں کو بے روزگار کر گئے ان کا ذکر انہوں نے کیا. تو نواز شریف صاحب پر انہوں نے تنقید کی کیونکہ پہلے ان کو 97 میں نواز شریف صاحب نکال چکے تھے اور دوبارہ پیپلز پارٹی نے ان کو بحال کیا تھا. اور اس کے علاوہ حکومت کو نہ گرانے والی پالیسی یا تحریک عدم اعتماد پر اختلاف کر کے تحریک عدم اعتماد کو پر عمل درآمد نہ کرنا اس کو لے کر انہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہمارے جو دوست ہیں ہم اب ان پر یقین نہیں اعتبار کریں گے, ہم تو اپنے جالوں پر انحصار کریں گے. اور جو اس سے پہلے تخت رائیونڈ کا تھا وہ حکمرانی تھی جس نے جنوبی پنجاب کو تباہ کیا. اس کے بعد اب سلیکٹڈ ہیں تو انہوں نے تباہ کیا. تو میں اگر جنوبی پنجاب میں آیا ہوں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ والا جملہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ میں جنوبی پنجاب آیا ہوں تو بنی گالا سے چیخیں تو اٹھ ہی رہی ہیں, لیکن ہمارے دوست یعنی وہ جو پی ڈی ایم والے مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں. تو اصل میں یہ والی اسٹریٹجی تھی جو پیپلز پارٹی کی تھی مسنگ. جالوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہم کہ جالے ہمیشہ ان کا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ڈیمانڈ تھی کہ بھی اپنے آپ کو مسلم لیگ نون سے جتنا ہم دور نہیں رکھیں گے اتنا ہم اس وقت تک ہم جب تک دور نہیں رکھیں گے اس وقت تک پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ریوائول ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ریوائول کا مسئلہ ہے بیسیکلی پنجاب میں نا. پیپلز پارٹی کی ایگزسٹنس تو تھوڑی بہت موجود ہے جنوبی پنجاب میں, بہت بہتر ہے, لیکن جو سینٹرل پنجاب ہے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حکمت عملی پر چل رہے ہیں. وہ ان کی جو والد صاحب کی حکمت عملی تھی وہ اس سے بہت مختلف کر کے چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شہر شہر جا رہے ہیں, کارکنوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, کارکنوں سے زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, سڑک پر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جلسے میں گئے. اب یہ جو اب ریسیپشن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس میں وہ ٹرک پہ نہیں تھے کہ کارکنوں سے دور ہوں. وہ اب اپنی جو گاڑی ہے ان کی اس کا گاڑی وہ جیپ یا جو بھی اس کا نام ہو اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ خطاب کر رہے تھے. اور اس میں وہ کارکنوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, کارکن ہار پہنا رہے ہیں تو ان سے ہار لے کر خود اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں, کارکن ان کو پگ پہنا رہے ہیں. تو وہ ایک جو ماحول بنتا ہے وہ ماحول بنا رہے ہیں. اور اب یہ ماحول کیوں بنا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پہلے نکلے ہیں. ہوا یہ ہے, ایک تو ہے 2018 کے انتخابات میں آصف زرداری صاحب نے کچھ چیزیں مینیج کی تھی. وہ ان کی مینجمنٹ جو تھی وہ ٹھیک چل نہیں سکی تھی. ان کا خیال تھا کہ جنوبی پنجاب ان کو دے دیا جائے گا, لیکن اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا کہ جی نہیں, جنوبی پنجاب میں تو جنوبی پنجاب محاذ بن گیا ہے. اور گیلانی صاحب نے بتایا تھا کہ جی انہوں نے تو زرداری صاحب کو بتایا تھا فون کر کے کہ بھائی ہمارے لوگ توڑے جا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ ہوگی یا کم از کم ہمیں جنوبی پنجاب میں کوئی نہیں چھیڑے گا, یہاں تو ہمیں چھیڑا جا رہا ہے. ہمیں کھل کر کھیلنے کا, کھل کر الیکشن لڑنے کا نہیں دیا جا رہا موقع. اور ہمارے یعنی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی یا جنوبی پنجاب محاذ جوائن کرنا ہے. تو تب جا کر آصف زرداری صاحب کی آخری دنوں میں آنکھیں کھلی تھی, کچھ ماہ رہ گئے تھے الیکشن میں. تو انہوں نے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا تھا کہ ان لگ جا پتر کم تھے. تو بلاول صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹرک لے کر نکلے تھے 2018 میں, اور پھر وہ پنجاب بھر میں انہوں نے وزٹ کیا تھا. تو اس سے یہ ضرور ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ایگزسٹنس جو تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی ہے. الیکشن میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا. پیپلز پارٹی نے پنجاب سے 6-7 MNA کی سیٹیں اور 6-7 صوبہ اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھیں. لیکن جو ایک الیکشن میں جو الیکشن کیمپین تھی, اس کیمپین میں بقول چودھری نثار صاحب کے سب سے بہتر الیکشن کیمپین جو بلاول بھٹو زرداری نے چلائی تھی. اگر وہ بر وقت چلاتے, اگر وہ بر وقت نکلتے تو پھر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کی مزید بہتر پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہو سکتی تھی. تو وہ غلطی کی تھی. تو اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اب انتخابات کا جو اوریجنل ٹائم ہے جب انتخابات ہونے 2023 میں, تو وہ 2 سال پہلے نکلے ہیں. اگر وہ 2022 میں ہو جائیں گے تو بھی ان کے پاس بہت وقت ہوگا. تو 2 سال پہلے نکلے ہیں اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں
جہاں وہ تھوڑا سا کام کر کے یا تھوڑی سی محنت کر کے سیٹیں نکال سکتے ہیں، اور دوسرا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ اچھا، دوسری غلطی جو پیپلز پارٹی کے اندر سے باتیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر ہر سیاسی جماعت کے اندر ایک مشورے کا عمل چل رہا ہوتا ہے کہ کس وقت متحرک ہونا ہے، کب متحرک کرنا ہے، لوہا کب گرم ہے، کب ہتھوڑا مارنا ہے۔ تو وہ والی جو چیز تھی کہ 2 بار پہلے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا خیال ہے کہ لوہا گرم تھا لیکن قیادت نے ہتھوڑا نہیں مارا۔ اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، دوستی بڑھانے کی ریزن ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مطلب حالات وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن 2 بار بڑے چانس پیپلز پارٹی نے مس کیے 2018 کے انتخابات کے بعد۔ نواز شریف صاحب جب الیکشن اپنا آئے یہاں گرفتار ہوئے، مریم نواز صاحبہ بھی گرفتار ہو گئی، تو مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ مسلم لیگ نون میدان میں نہیں رہی، کافی عرصے تک 1.5 سال خاموشی رہی۔ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، اس کے باوجود مسلم لیگ نون خاموش رہی۔ وہ جو تانا دیا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ جی وہ آپ کے تو ٹویٹر بھی بند تھا، تو وہ وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کو ان کی جو میٹنگز کے اندر یہ مشورہ دیا جاتا رہا لیڈرشپ کو کہ اب مسلم لیگ نون کمپرومائزڈ ہے، خاموش ہے، لہٰذا پنجاب میں ہمیں پولیٹکس کرنی چاہیے، پنجاب بیسڈ سیاست کرنی چاہیے۔ یہ بلاول صاحب کو سندھ چھوڑ دیں، اگر پنجاب میں بیٹھ جائیں، سندھ میں ظاہر گورنمنٹ ہے، وہاں پر گورنمنٹ بہتر کام کرے، اس کی نگرانی کرنی ہے وہ کرے، لیکن مرکز پنجاب کو بنائے، لاہور میں بیٹھ کر پولیٹکس کرے۔ ایک بار ایسا ہوا، وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون دوبارہ متحرک ہوئی، مریم نواز صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا رہا ہونے کے بعد پھر انہوں نے وہ ریلیاں نکالی تھیں، منڈی بہاؤالدین سے انہوں نے آغاز کیا تھا، پھر وہ فیصل آباد بھی گئی، مطلب مختلف علاقوں میں ان کی بڑی بڑی ریلیز تھی، مطلب وہ ماضی قریب میں اتنی بڑی ریلیز نہیں ہوئی، اور شاید ابھی مریم نواز ہی کر سکتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جنوبی پنجاب کے وہ جو ریسیپشن سے بہتر ہیں، لیکن وہ ریلیز کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو وہ مریم نواز صاحبہ جب دوبارہ گرفتار ہو گئی ان ریلیز کے بعد، تو پھر مسلم لیگ نون چپ ہو گئی تھی۔ تو تب بھی پیپلز پارٹی کو کے اندر یہ مشاورت رہی کہ اب نکلیں، اب دوبارہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نہیں وہ پولیٹکس کر رہی، قومی اسمبلی میں وہ سیاست نہیں کر رہی، سینٹ میں وہ سیاست نہیں کر رہی، عوامی میدان پر سیاست نہیں کر رہی، تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم یا اتحاد بنانے کے چکر میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے وہ کوششاں رہے کہ ملاقات ہو، نہیں ہو سکی تھی۔ پھر فائنلی یہ ملاقات جا کر 2020 میں ہوتی ہے، پی ڈی ایم بننے سے کچھ دن پہلے، پھر جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کا بنا ارادہ کہ جب ملنا چاہیے، اب اتحاد بنانا چاہیے، تو وہ جو بیچ والا اسپیس تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ یعنی پارٹی کی طرف سے کہ آپ پنجاب میں نکلیں اور پنجاب کی پولیٹکس کریں، ویکیوم ہے، خلا ہے، مسلم لیگ نون کمپرومائزڈ ہے، تو ہمیں یہاں پر پنجاب میں بہتر پوزیشن مل سکتی ہے۔ وہ چانس مس کیا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم بنا، ساری تاریخ ہے، اور آج کل کی تاریخ ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم سے ٹوٹنے کے بعد اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ والا چانس، کیونکہ ابھی مسلم لیگ نون اس طرح متحرک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جلسے وغیرہ ضرور کر رہی ہے، لیکن بطور جماعت وہ کنفیوزڈ ہے، بطور جماعت ان کے اندر کوئی ایک بیانیہ، کوئی ایک ڈگر نہیں ہے۔ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی ایک 2018 کے انتخابات کی غلطی کا ازالہ، دوسرا یہ 2 چانس جو مس کیے مسلم لیگ نون کی خاموشی کے دوران پنجاب میں نہیں آئے، تو وہ اب دوبارہ وہ چانس مس نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں ظاہر ان کے کارکنوں کا ایک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بیسیکلی ایک دوسرے کی حریف جماعتیں، پی ٹی آئی تو بیچ میں آ گئی، اب وہ اگر سسٹین کرتی ہے، بطور جماعت قائم رہتی ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ پھر دوبارہ مقابلہ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہونا، یہ مسلم لیگ نون کا ہونا، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر پنجاب میں ریوائیو ہوتی ہے تو اس کا زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ملے گا، کیونکہ پی ٹی آئی میں جو الیکٹیبلز گئے ہیں وہ الیکٹیبلز چاہے 2013 کے انتخابات سے پہلے گئے یا 2013 کے انتخابات کے بعد گئے، ان میں مور دین 80% جو ہیں وہ ہیں جو ہر الیکشن میں ہوا کے رخ کے ساتھ پارٹی بدلتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون کو ظاہر یہ نقصان ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ریوائیول اگر ہوتا ہے پنجاب میں اور پیپلز پارٹی اسی طرح چلتی رہتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے ظاہر ہے کل کو تھریٹ بن سکتی ہے۔ ابھی تک کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے لیے، ابھی مسلم لیگ نون کو نہیں، پی ٹی آئی کو خطرہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جنوبی پنجاب کے دورے سے
یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار اپنے کارڈ صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کر کھیل رہی ہے، اور وہ تاثر جو آ رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو رہی ہے، وہ اس تاثر کا بھی فائدہ لے رہی ہے، لوگوں میں بھی جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نچلی سطح تک لوگوں میں جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے پہلے مرحلے کے بعد اب ان کا اگلا جو ہے وہ ہے سینٹرل پنجاب کا دورہ۔ تو پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات کی تیاری نہ صرف جو ہے وہ عوامی سطح پر کر رہی ہے، بلکہ اپنے کارڈز بھی سوچ سمجھ کر کھیل رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔